دوستو، اگر کسی کو کوئی بات بری لگے تو معذرت۔ مرد عورت کے خون سے غسل کر کے دنیا میں آتا ہے، پھر بھوک لگے تو رو کر اسی عورت سے دودھ مانگتا ہے۔ دوستو، اسی کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی کے لمس سے تسلی پاتا ہے، مگر جب جوان ہوتا ہے تو اسی عورت کو آدھی عقل والی کہہ کے کمتر سمجھتا ہے۔ دوستو، جس نے زندگی بخشی، جس نے محبت دی، اسی کو بے وقوف اور ناسمجھ کہہ کے اس کی تذلیل کرتا ہے۔ دوستو، یہ وہی عورت ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر سہارا دیتی ہے، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں۔ دوستو، مگر مرد اپنی انا میں اس کی عظمت کو فراموش کر دیتا ہے۔ بات کڑوی ہے مگر سچ ہے، معذرت خواہ ہوں۔ دوستو، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عورتوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، جس طرح کچھ لوگ ہماری زندگی بدل دیتے ہیں، اسی طرح کچھ الفاظ جو ہماری زندگی بدل دیتے ہیں۔ بہت ہی غور سے سننے والے الفاظ ہیں یہ۔ دوستو، یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے۔ یہاں وہی لوگ کامیاب ہیں جس کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص شخص تنہا ضرور ہوتا ہے، مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ دوستو، ہمیشہ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ اگر یہ لوگ ناراض بھی ہونا تو کردار اور عزت پر وار نہیں کرتے۔ دوستو، یہ جو مخلص شخص ہے نا، ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو ان کے ہی لہجے میں جواب دے، لہٰذا وہ خاموشی سے دور چلا جاتا ہے بس۔ دوستو، یہ جو پیسہ ہے نا، یہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے، اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ دوستو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں۔ دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں، جب بندہ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اوقات یاد بھی کروا دیتا ہے۔ وہ مالک ہے، ایک پل میں چاہے تو بادشاہ کو پکڑ کر فقیر بنا دے، فقیر کو پکڑ کر بادشاہ بنا دے۔ انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ دوستو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں۔ دوستو، کسی کو ضرورت مند رہنے دینا اور پھر اس کی امداد کرتے رہنا ایک سوچا سمجھا قتل ہے۔ دوستو، زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ نمبر 1، دعا کرنے سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ نمبر 3، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ نمبر 4، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ نمبر 5، ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ نمبر 6، مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ دوستو، اچھا لباس پہنے، موقع کی پرواہ کیے بغیر صاف ستھرا تیار ہو کر رہنا آپ کی شخصیت کو متاثر کن بناتا ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے خود کو کبھی نہ توڑیں۔ ہمیشہ بہتر بننے کے لیے ایمبیشیس رہیں۔ کبھی بھی کسی کو اپنی بے عزتی نہ کرنے دیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو ڈس رسپیکٹ کرے۔ دوستو، ویسے بھی پاک صاف رہنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوستو، جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بد سلوکی کرنا۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم کرنا۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا کرنا۔ دوستو، جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ کرنا۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل کرنا۔ جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر کرنا۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ دوستو، اگر اچھی باتیں پھیلانا پسند ہے تو شیئر کریں۔ دوستو، اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا۔ نمبر 2، دل میں بغض رکھنا۔ نمبر 3، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا۔ نمبر 4، ماں باپ کی عقل کو کوسنا۔ نمبر 5، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا۔ نمبر 6، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ نمبر 7، دسترخوان پر باتیں کرنا۔ نمبر 8، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ نمبر 9، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ دوستو، اچھی باتیں دوسروں کو پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں 2 کمزوروں، ایک یتیم اور ایک عورت کا حق مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا،
اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اسے گرد و غبار دور کرے اور اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ نے ہمیں پلیٹ چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں چند ایسے کلمات نہ سکھاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت یا مصیبت میں کہا کرو؟ اللہ ربی لا شریک بہ شیء، یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ بے شک دوستو، وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، اور کسی رشتہ دار کو دینا دو چیزیں ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے چھوڑ دو جو تمہیں اپنے تعلق کا محتاج سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی اپنوں سے، کبھی قسمت سے تو کبھی لوگوں کے بدلتے ہوئے انداز سے۔ خاندانی لوگ آسانیاں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم کسی سے محبت کر تو سکتے ہیں مگر زبردستی کسی کو خود سے محبت کروا نہیں سکتے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ دشمن کو تحفہ دینے کے لیے سب سے بہترین چیز معافی ہے۔ بغاوت ہمیشہ اصول پسند اور ایماندار لوگ کرتے ہیں، چلاک لوگ چمچہ گیری اور چاپلوسی کرتے ہیں۔ اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے؟ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ ہم واقعی تکلیف میں ہیں۔ حسرتیں کچھ اور ہیں، التجا کچھ اور ہے، کون جی سکا ہے زندگی اپنی مرضی سے، دل چاہتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ میں اپنی ہر تکلیف صرف اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ایک وہی تو ہے جس کی محبت میں کوئی تانا نہیں، کوئی بیزاری نہیں۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ غصہ کیا ہے؟ غصہ وہ احساس ہے جو آپ کا منہ آپ کے دماغ سے زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ غصہ کچھ حل نہیں کرتا، یہ کچھ بھی نہیں بناتا، لیکن یہ سب کچھ تباہ کر سکتا ہے۔ ہر کامیاب شخص کی ایک دردناک کہانی ہوتی ہے۔ ہر دردناک کہانی کا ایک کامیاب انجام ہوتا ہے۔ درد کو قبول کریں اور کامیابی کے لیے تیار ہو جائیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ اللہ سے اس کا معاملہ ہم سے زیادہ بہتر ہو۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں، یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ بانو قدسیہ: ایک لڑکی کی زندگی میں آخری دم تک صرف ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو اس کا رونا بالکل پسند نہیں کرتا
اور وہ ہے اس کا باپ۔ والد کے سامنے اونچا نہ بولو، والد کی سختی برداشت کرو، والد کا احترام کرو، والد کی باتیں غور سے سنو، والد کے سامنے نظریں جھکا کر رکھو۔ والد کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے۔ افطاری سے 1 منٹ پہلے آدھا کھجور نہیں کھا سکتے، اس ڈر سے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، پھر لوگوں کا حق کھاتے ہوئے بھی ڈرا کریں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، مقابلہ اگر طاقتور سے ہو جائے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر مقابلہ کمزور سے ہو جائے تو خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ قیامت آ سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مجھے زندگی میں ہر چیز کے بارے میں ایک وقت کے بعد تجربہ ہو گیا، لیکن لوگوں کو پہچاننے میں ابھی تک بے وقوف ہوں۔ مجھے جب بھی لگتا ہے یہ شخص الگ ہے، وہ الگ طریقے سے اپنی اوقات دکھا دیتا ہے۔ دھوکہ دینے والے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے قریب آتے ہیں، لیکن جب نقاب اترتا ہے تو اصل چہرہ سب کو دکھائی دیتا ہے۔ کسی کو بد دعا نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا یعنی حج و عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ دوستو، قبر میں صرف تمہارے اعمال ہوں گے، یہاں صرف تم اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ کہاں ہے تیرا پیسہ جو نمازیں تک قربان کر کے بنایا تھا؟ کہاں ہے تیری طاقت جس کے نشے میں تو نے ظلم کیے؟ کہاں ہے تیری انا، تیرا غرور، تیرا تکبر؟ اللہ اکبر۔ بابا جی کہتے ہیں، رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری نہ لکھا ہو تو اس کے آخری صفحے پر آخری لفظ جدائی لکھا ملتا ہے۔ دوستو، ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محل پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے اور ماں کی دعا سے بنا ہے، ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آنکھ کا پانی اور دل کی کہانی کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے، اسی کو سنائے وہی سمجھتا ہے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ دوستو، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ دوستو، اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ وہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات کا نہیں پتہ، لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، نماز ایک واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا، بے شک اللہ اکبر۔ دوستو، انسان کبھی بھی انسان کا دوست نہیں رہا، بلکہ انسان وقت کا دوست رہا ہے۔ جس کا وقت اچھا ہوگا اس کے دوست بھی اچھے ہوں گے۔ دوستو، ہر منافق شخص بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار بھی کرتا ہے اور پھر چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہاتا ہے۔ دوستو، دل بہت قیمتی ہوتا ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو اس میں رہنے کے قابل ہو۔ دوستو، مخلص شخص ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور زبان کی کمائی کھانے والے چمچے اور خوشامدی لوگ بازی لے جاتے ہیں۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا، بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
گناہوں سے نجات پانے کا مہینہ۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پر چلنے اور رمضان کریم کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، قرض ادا نہ کرنا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے حتیٰ کہ وہ قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اگر آپ کو کم عمری میں زیادہ پریشانی مل رہی ہے تو سمجھ جانا اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ نوازنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر بدلتی ہیں، بے شک۔ اللہ اکبر۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے۔ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور درود نبی پاک کی آل پر۔ اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ دوستو، میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی اللہ رب العزت کی محتاج ہیں۔ دوستو، چاہت، فکر، احترام، سادگی اور وفا، میری انہی عادتوں نے میرا تماشا بنا دیا ہے۔ دوستو، خاندانی لوگ ہمیشہ تعلقات کا بھرم رکھتے ہیں اور بد نسلیں ہمیشہ اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ دوستو، ہمیشہ نسلی لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، اگر وہ ناراض بھی ہونا تو کردار اور عزت پرواہ نہیں کرتے۔ دوستو، بدلہ تو دشمن لیتے ہیں، ہم تو بس معاف کر کے دل سے نکال دیا کرتے ہیں۔ دوستو، انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدلتی ہیں۔ دوستو، سکون وہ ہے جہاں دل خوش ہو، سوچیں ہلکی ہوں اور نیند پرسکون ہو۔ دوستو، آپ کبھی بھی مسئلہ نہیں تھے، وہ صرف اس شخص کو سنبھال نہیں سکتے تھے جسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو، وہ 7 سمندر کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ دوستو، اصل لوگوں کو قریب رکھو، زیادہ باقی نہیں بچے۔ وضاحت: یہ قول ان لوگوں کی قدر کرنے کی تلقین کرتا ہے جو سچے، وفادار اور حقیقی ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں خلوص اور ایمانداری کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں قریب رکھنا ضروری ہے جو واقعی مخلص اور قابل اعتماد ہوں۔ شیر کی تصویر طاقت، بہادری اور قیادت کی علامت ہے جو ان اصولوں کی عکاسی کرتی ہے۔ دوستو، اتنا زیادہ خود کو بہتر کرو کہ لوگوں کو تمہیں دوبارہ جاننے کی ضرورت پڑے۔ دوستو، دوسروں کے رویے کو اپنا اندرونی سکون برباد نہ کرنے دیں، اپنے ذہن کو ہر صورتحال میں پرسکون رہنے کی تربیت دیں۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ دوستو، یہ قول ہمیں صبر، سکون اور ذہنی مضبوطی کی تلقین کرتا ہے۔ زندگی میں ہمیں اکثر ایسے حالات اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں غصہ دلا سکتے ہیں یا پریشان کر سکتے ہیں، لیکن ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور رد عمل دینے کی بجائے دانش مندی اور سکون کے ساتھ ہر صورتحال کا سامنا کریں۔ تصویر میں بھی ایک چیخنے والے شیر اور ایک پرسکون بندر کو دکھایا گیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ حقیقی طاقت خاموشی اور ضبط میں ہے، نہ کہ غصے اور شور میں۔ دوستو، یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار دعا دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں، اچھی لگیں تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو، تھینک یو سو مچ، تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ۔ پلیز ڈو لائک، شیئر، سبسکرائب فار واچنگ مور نیو ویڈیوز۔